اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ آواز محمد ثاقب علیاوی کی، بول ہے: ہزاروں غم بھی تو ہوتے ہیں زندگانی میں، ہزاروں غم بھی تو ہوتے ہیں زندگانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم بھی ہے دار فانی میں۔ ہزاروں غم بھی تو ہوتے ہیں زندگانی میں، ہزاروں غم بھی تو ہوتے ہیں زندگانی میں، ہزاروں غم بھی تو ہوتے ہیں زندگانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں۔ زبان گنگ رہی اور چپ رہا وہ بھی، زبان گنگ رہی اور چپ رہا وہ بھی، زبان گنگ رہی اور چپ رہا وہ بھی، بہت تھا ناز جسے اپنی حق بیانی میں، بہت تھا ناز جسے اپنے حق بیانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں، کہ بھوک سے تو سبھی مر رہے ہیں اب صاحب، کہ بھوک سے تو سبھی مر رہے ہیں اب صاحب، کہ بھوک سے تو سبھی مر رہے ہیں اب صاحب، یہ کیسا حال ہوا تیری حکمرانی میں، یہ کیسا حال ہوا تیری حکمرانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں، وہ تیرے خواب سجاوے ہیں میں نے پلکوں پر، وہ تیرے خواب سجاوے ہیں میں نے پلکوں پر، وہ تیرے خواب سجاوے ہیں میں نے پلکوں پر، کہو تو رکھوں لوں سے میں تیری نشانی میں، کہو تو رکھوں لوں سے میں تیری نشانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں، جوان ہو تو کوئی اچھا کام کر گزرو، جوان ہو تو کوئی کام اچھا کر گزرو، جوان ہو تو کوئی اچھا کام کر گزرو، رقم کرو کوئی تاریخ تم جوانی میں،
رقم کرو کوئی تاریخ تم جوانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں، گناہ چھوڑ کے پلٹو خدا کی جانب اب، گناہ چھوڑ کے پلٹو خدا کی جانب اب، گناہ کو چھوڑ کے پلٹو خدا کی جانب اب، اسے پسند عبادت تو ہے جوانی میں، اسے پسند عبادت تو ہے جوانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، خدا کا خوف ہے ثاقب تو نیک کام کرو، خدا کا خوف ہے انور تو نیک کام کرو، خدا کا خوف ہے قادر تو نیک کام کرو، تبھی رہو گے وہاں رب کے مہربانی میں، تبھی رہو گے وہاں رب کی مہربانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں، ہزاروں غم بھی تو ہوتے ہیں زندگانی میں، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے دار فانی میں۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عطاء الرحمن مدنی صاحب کا، جو مکتب جالیات احسا سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے شب برات اور بدعت کے پھیلنے کے اسباب۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پروگرام کو سننے والے قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، آج کا موضوع اور عنوان ہے بدعتوں کے پھیلنے کے وجوہات اور اسباب۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بدعتوں سے بچائے اور بدعتیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سبوں کے ذریعہ رب العالمین دوسروں کو ہدایت دے، آمین۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ شیخ محترم، قرآن و حدیث زمانے سے ہے، قرآن و حدیث کے
سمجھنے والے، جاننے والے محدثین، مفسرین، علماء کرام، دعات حضرات، مؤلفین، مصنفین کثرت سے ہر زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں اور پائے گئے ہیں۔ پھر بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو بدعتوں کا کچھ علاقوں میں بول بالا ہے، اور ہر مہینے میں نئی بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں، اور بدعتوں کے خاتمے کے لیے اتنی کوششیں ہونے کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ یہ بدعت جو سب سے بڑا شر اور فساد ہے یہ پنپ ہی رہا ہے؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ مختصر انداز سے ان چند سوالوں کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح جواب دینے، سب کو سمجھنے، اور ان وجوہات جن کی وجہ سے بدعتیں رائج ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، ختم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو الحمدللہ کلاسوں اور درسوں اور آڈیو ویڈیو کیسٹوں کے ذریعہ، کتابوں کے ذریعہ ہماری خاص طور پر نوجوان نسل اور بوڑھے لوگ بھی جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں، قابل اعتماد کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں، درس اور دعوت و تبلیغ، صحیح انداز سے دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے، بہت کچھ جان کے اللہ ان کے علم میں برکت دے اور باقی رکھے، آمین۔ بدعت کا معنی شرعی طور پر کیا ہوتا ہے؟ آپ زبانی طور پر جانتے ہیں، نئی بنا کسی پچھلی مثال کے کسی چیز کو ایجاد کر لینا، گڑھ لینا، یہ بدعت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ لغوی اعتبار سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 117 کے اندر بیان فرمایا، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ انوکھے انداز سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا کوئی اگزامپل، اداہرن اور مثال موجود نہیں تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے گڑھا، بنایا، پیدا کیا، ایجاد کیا۔ شرعی طور پر ایک آسان مفہوم بدعت کا میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھا لے جاؤں، اور بدعت کا شرعی طور پر، دینی طور پر مفہوم سمجھنے کے بعد ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ خبیث چیز ہے، یہ نجس چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ ہلاک و برباد کر دینے والی چیز ہے بدعت۔ بدعت کا شرعی مفہوم علماء نے مختلف انداز سے کیا ہے۔ سادھارن اور نارمل انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عبادتیں، عقیدے یا عبادتوں اور عقیدوں کے طور طریقے جو ایجاد کر لیے گئے ہیں، جو قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک اور اس امت کے سلف صالحین کے خلاف ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت کا طور طریقہ جسے گڑھ لیا گیا ہو اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث اور اس امت کے سلف صالحین سے نہ ہو، دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عبادت جس کا ثبوت اللہ تعالی کے فرمان مقدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث اور امت محمدیہ کے سلف صالحین سے بالکل نہ ملے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور بدعت دین کے اندر بدعت کو رائج کرنا، ایجاد کرنا، فروغ دینا، بدعتوں پر عمل کرنا، اس کے برے اثرات ایک انسان کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اور مسلمانوں کے سماج اور سوسائٹی میں بھی پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارے گئے صاف شفاف
دین حق پر بھی پڑھتے ہیں. بہت ہی خطرناک چیز ہے بدعت. اس سے ایک انفرادی طور پر ایک آدمی بھی متاثر ہو سکتا ہے، سماج بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور دین کو بھی لوگ کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے تو اور اسی طریقے سے بدعت کے اندر ایک اور بڑی خباثت کیا پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بنا علم کے، بنا دلیل کے شریعت کے اندر اللہ تعالی پر ایسی بات کہنا جس کے کہنے کی اللہ تعالی نے اجازت نہ دی ہو. یہ بدعت کی خطرناکیوں میں سے ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، بدعت کی خطرناکی میں سے ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے جو یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ جس عمل میں، جس عقیدے میں بدعت پائی جائے گی وہ عمل قطعاً قبول نہیں ہوگا. ایک بدعت کی خرابی یہ بھی ہے، جس عمل کے اندر بدعت پائی گئی، جس عقیدے کے اندر بدعت پائی گئی، وہ عمل اور وہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص نیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی فرض اور واجب ہے. بنا ان دو بنیادی شرطوں کے کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے. بدعت کی خطرناکیوں میں سے ایک خطرناکی یہ ہے کہ جس گھر کے اندر، جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس امت کے اندر بدعت پائی جائے گی، وہ امت، اس امت میں اتحاد اور اتفاق، بھائی چارگی، غمگساری ہو ہی نہیں سکتا. وہ امت ٹکڑیوں میں بٹ جائے گی، فرقوں میں بٹ جائے گی، گروپوں میں بٹ جائے گی. گویا مسلمانوں کے اندر سے اتفاق اور اتحاد کے ختم کرنے کے جہاں بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ بدعت ہے. بدعت کا چلن، بدعت کو فروغ دینا، بدعت کو رائج کرنا، بدعت پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی خطرناکی بدعت کی. چنانچہ ہمارے ہندوستان کے اندر اور پاکستان وغیرہ کے اندر دیکھیے، آج اتنی بھاری سنکھیا اور تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن ٹکڑیوں میں کیوں بٹے ہیں؟ مسجدیں بٹی ہیں، قبرستان بٹے ہیں، خاندان بٹے ہوئے ہیں، ایک مسجد میں اکٹھا نہیں ہو پاتے ہیں. اس کی وجہ بدعتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15ویں شعبان کی رات میں بدعتیں کرنے والے کے ساتھ ایک صحیح عمل والا جو بدعت سے بچنے والا ہو، بچانے والا ہو، بدعت سے بھاگنے، اس کے ساتھ میل جول ہو سکتا ہے. اور بدعت کی خطرناکی یہ ہے کہ جو شخص بدعت گڑھتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اس کے اوپر اس بدعت کے اپنانے والے کی بھی سزا اور گناہ پڑتا ہے. آپ نے کوئی بدعت ایجاد کی، کسی بدعت کی تبلیغ کی، کسی بدعت کو پھیلایا، تو جو بھی اس بدعت پر عمل کرے گا اس کا بھی گناہ آپ پر بھی آئے گا. ڈبل جرم ہے بدعت ایجاد کرنے والے کا. اسی طریقے سے بدعت کا نقصان یہ ہے کہ بدعتی، اللہ محفوظ رکھے میرے سامعین کرام، بدعتی جو شخص بدعت کو اپناتا ہے، بدعت کو ایجاد کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، بدعت کو فروغ دیتا ہے، بدعت کی ترقی چاہتا ہے، وہ شخص ایک بہت ہی عظیم ترین خوش نصیبی، سعادت مندی، فضل سے محروم رہے گا. کیا؟ ایسا شخص جو بدعت پر عمل کرتا ہے، بدعت کو فروغ دیتا ہے، بدعت کو پھیلاتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، وہ حوض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پینے سے بھگا دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا. کتنا بڑا نقصان ہے بدعت کا. صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری کی روایت حدیث بیان کرنے والے حضرت سہل بن سعد انصاری اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر ہوں، چنانچہ جو میرے پاس سے گزرے گا وہ حوض سے پیے گا، جو حوض اللہ کے رسول کو عطا کیا جائے گا وہ اس سے پیے گا، اور جو ایک بار پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ جانتے ہیں، حوض کی تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں اسی صحیحین کی روایت میں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ، ایسی قومیں آئیں گی، عارفون یا عارفوننی، جنہیں میں پہچانتا ہوں اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہیں، پھر ہمارے اور اس قوم کے درمیان بریکا لگا دیا جائے گا، رکاوٹ رکھ دی جائے گی۔ جب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ایک بندھک یا روڑا رکھ دیا جائے گا، رکاوٹ پیش آ جائے گی، تو میں کہوں گا انہم من امتی، یہ تو ہماری امت کے افراد ہیں، آنے دو ان کو، حوض پر آنے دو، اس لذیذ جام کو، میٹھے پانی کو، جس کے پینے سے پھر کبھی پیاس نہیں آئے گی، آنے دو اس کے پینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا انکا لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہاری دنیا سے رخصتی کے بعد تمہارے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر کیا خرافات گڑھ لیا، کیا بدعتیں گڑھ لی، کیا کھلواڑ کیا۔ جب میں سنوں گا کہ ان لوگوں نے میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین حنیف اترا تھا، دین حنیف پر عمل کرنے کا طریقہ اترا تھا، دین حنیف کے مسائل پر عمل کرنے کا وقت اترا تھا، گھڑیاں اتری تھی، ساری چیزیں میرے دنیا سے میری رخصتی کے بعد ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں گھٹایا، اس میں بڑھایا، اس میں ایجاد کیا، یہ سن کر میں کیا کہوں گا؟ سنیں بدعتی لوگوں، سحقاً لمن غیر آبادی، سحقاً لمن غیر آبادی، پھٹکار ہو، دوری ہو، دھتکار دو، بھگا دو ان لوگوں کو جن لوگوں نے میرے بعد چینجنگ کیا، جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی یا دین میں زیادتی کی۔ تو یہ ہے بدعت کے اثرات۔ لہذا میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حق علماء شعبان کی ساری بدعتوں کے بارے میں بیچارے دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرماتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر اور بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بدعتوں کا رواج پانا، پھیلنا، اس پہ ایک چنتن کا مسئلہ ہے کہ آخر بدعتیں کیوں پھیلے۔ بہت ساری نوجوان نسل بیچاری اس بات پر بہت ہی گمبھیرتا کے ساتھ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بدعتیں زیادہ سے زیادہ پھیل ہی رہی ہیں اور اس کا روک تھام جس انداز سے ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا۔ اس کے جوابات کچھ لوگوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں مختصر طور پر جواب دیتا ہوں۔ بدعتوں کے پھیلنے کے اسباب اللہ مجھے حق تک پہنچا دے، آمین۔ سب سے پہلی وجہ، چاہے وہ بدعتوں کے پھیلنے کی وجہ ہو، چاہے شرک عام ہونے کی وجہ ہو، یا امت کے اندر کسی گمراہی کے گھسپیٹ کا معاملہ ہو، کوئی بھی دینی کمی کا معاملہ ہے، کوئی بھی چیز، سب سے پہلی اور اول اور آخر اور بنیادی وجہ ہے امت کے مردوں اور عورتوں کی اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کے وتیرے اور طریقے اور راستے سے دوری۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے بدعتوں کے پنپنے کی، بدعتوں کے عام ہونے کے، شرک کے پنپنے کے، شرک کے عام ہونے کے۔ کوئی بھی دینی کمی ہے،
کوئی بھی اخلاقی کمی ہو، معاملات میں کمیاں ہوں، اور کیا کہتے ہیں بیع و شرع میں کمیاں ہوں، عبادات میں کمیاں ہوں، کوئی بھی کمی، اس کی پہلی اور ٹھوس وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے بیشتر مردوں اور عورتوں اور نوجوانوں کا اللہ تعالی کی کتاب قرآن مقدس کے پڑھنے سمجھنے سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے دوری، اور سلف صالحین کے طریقے سے دوری، منہج سلف صالحین سے دوری۔ اور یہ دوریاں ایسی جو قرآن مجید سے دور ہو گیا، جو صحیح احادیث سے دور ہو گیا، جو سلف صالحین کے منہج اور طریقے سے دور ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کیا پھیلے گا؟ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ بدعتوں اور دیگر خرابیوں کے عام ہونے کی بنیادی وجہ میں بتلا رہا ہوں۔ دین کو کہاں سے لیا جائے؟ شریعت سیکھنے، پڑھنے اور سکھانے اور پڑھانے کا مصدر، سوتا، اسٹیشن کیا ہے؟ اس کے بارے میں نادانی، جہالت، لا علمی۔ آپ میں برا نہ لگے علماء کرام کو، بہت سارے لوگ جو فارغ التحصیل ہیں، بڑے بڑے جامعات سے فارغ ہیں، ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ شریعت کے سمجھنے یا حاصل کرنے، شریعت کا علم مبارک حاصل کرنے کے لیے مصدر کیا ہے، جن کو مصادر التشریع کہا جاتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو جب ایک مسلمان مرد اور عورت یہی نہیں جانے گا کہ کہاں سے دین کی سمجھ مل سکتی ہے، تو کیسے حاصل کرے گا؟ اور مصادر شریعت کیا ہے؟ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت سلف صالحین کا اجماع وغیرہ، اور قیاس جو اجماع امت قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ یہ بنیادی وجہ۔ تو اب اگر آئے میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین حنیف اسی شکل و صورت میں اللہ کی زمین پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی پھیلے، اور اس زمانے میں خاص طور پر، تو ہمیں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور اس امت کے سلف صالحین صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ قرآن و حدیث کے سمجھنے اور عمل کرنے کو سیکھنا پڑے گا، اور یہ جاننا پڑے گا کہ دین کہاں سے حاصل کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ کوئی بھی اردو کتاب دیکھ لیتے اس کو حدیث ہی سمجھ لیتے ہیں، لال پیلی کتابیں دیکھ لیتے اس کو حدیث ہی سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ دندناتے پھرتے ہیں ایک کتاب تبلیغی نصاب، جس کے اندر کفر اور شرک اور بدعتیں بھری پڑی ہیں، ہر بدعت بھری پڑی ہے۔ ایک کتاب بہشتی زیور ہر گھر کے اندر ہے، صحیح بخاری نہیں گھروں کے اندر، صحیح مسلم نہیں گھروں کے اندر، تفسیر ابن کثیر گھروں کے اندر نہیں ہے، تفسیر حاصل البیان گھروں کے اندر نہیں، لیکن بہشتی زیور، تعلیم اسلام نام کی جو کتابیں ایک خاص گروہ نے لکھا ہے۔ تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ دین کی سمجھ کہاں سے ملے گی، کس علماء کے درس میں بیٹھنے سے ملے گی، کس علماء کی تقریریں سننے سے ملیں گی، کن کا زانوے طلب مستحق کرنا پڑے گا۔ دین کے مسائل، صحیح مسائل جو سنت پر مبنی ہیں، سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہیں، خیر القرون کے منہج کے مطابق ہیں، ان کو کہاں سے ملے گا؟ سیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی۔ یہ دو چیزیں آ جائیں تو بدعتیں ختم ہو جائیں گی۔ ویسے شر ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن لوگوں کی آزمائش کے لیے شر ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ بدعت باقی تو الحمدللہ آپ جیسے نوجوانوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے کہ آپ لوگ بدعتوں کو سمجھ کر کے لوگوں کو پیار و محبت سے بدعتوں سے آگاہ کرتے ہو، ڈراتے ہیں۔ بدعتوں کے پھیلنے کے چند اور یہ دو خاص وجہ بتلایا، ایک قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کے منہج اور طریقے کے بارے میں لا علمی، دوسری یہ ہے کہ دین کہاں سے ملے، کہاں سے ملے۔ آج تو معاملہ یہاں تک ہے میرے بھائیوں، کاجل لگا لو باریک سا، بڑا ٹپا لگا لو، داڑھی بڑھا لو، تھوڑا
पर्स वर्स लिए रहो, थोड़ा आंट वांट के तकरीरें करो, बस हो गए। बड़े मौलाना ने बताया है कि 15वीं शाबान की रात को ये करोगे तो ये सवाब मिले, वो भी तो मौलाना ही। अरे हाय मौलाना, हमारे समाज के अंदर ये बहुत बड़ी लापरवाही पाई जाती है कि जो दाढ़ी रख ले, टोपी लग ले, कुर्ता पैजामा पहनने लगे, कहीं इमामत करने लगे या कुरान का हाफिज हो, बस वही आलिम हो गया। नहीं, दीन कहां से लिया जाएगा? ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम दीन को लेना चाहते तो दीन किससे लेंगे? चोरों से, बदमाशों से, डकैतों से, मुनाफिकों से, बिदातियों से, मुश्रिकों से? नहीं, दीन कहां से लेना? इसीलिए तो हदीसों के अंदर सनद की अहमियत है। लौलल इस्नादु लकाला मन शाअ मा शाअ। देखना पड़ेगा। बिदअतों के फैलने के आम वजूहात में से एक वजह यह है, नंबर 1, ये तो बुनियादी में 2 बताया, एक वजह भी है कि बहुत सारे लोगों का ताल्लुक शुबहात से होता है, और जो शुबहात या मुतशाबिहात का बिना इल्म के पीछे पड़ गया वो बिदअत में हो जाएगा। एक वजह है। दूसरी आम वजूहात में से एक वजह यह कि बहुत सारे लोग दीन को अपनी अकल की बुनियाद पर समझना चाहते हैं, अकल परस्ती पाई जाती है। दीन के अहकामात और मसाइल को, गैबियात को, वगैरह वगैरह को अपने लिमिटेड महदूद अकल की बुनियाद पर समझना चाहते हैं। हालांकि खालिस अकल की बुनियाद पर दीन का कोई मसला नहीं समझ पाएगा। अगर अकल ही की बुनियाद पर समझना होता तो अल्लाह ताला कुरान को उतारता, नबियों को तो भेजता, और उनके मतलब समझने और समझाने वालों को भेजता। तो अकल की बुनियाद पर दीन नहीं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अरे क्या है, 15वीं शाबान को कब्रिस्तान की जियारत, क्या हुआ भाई, चले गए कब्रिस्तान की जियारत से सवाब ही मिलता है। हाँ ठीक है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, किस अंदाज से मिलता है? अल्लाह के रसूल किस लिए आए थे? बहुत सारे कहते हैं अरे ये तो यही कर रहा है। बहुत सारे अकल की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर। तीसरी वजह बिदअतियों की सोहबत, जाहिलों की सोहबत, अहलुल अहवा की सोहबत और दोस्ती। कभी भी बिदअतियों, जान जाइए बिदअती है, बिदअत की तायीद कर रहा, चाहे वो आमीन ही पढ़ने वाला कहने वाला क्यों ना हो, चाहे वो सीने पर नेक बांधने वाला क्यों ना हो, चाहे वो रफुल यदैन कहने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बिदअत है, बिदअती है, बिदअतों को गढ़ता है, बिदअतों की तायीद करता है, या बिदअती मजलिस है, कतई मत जाइए, क्योंकि सोहबत का असर होता है, सोहबत का असर होता है। बिदअतों के आम होने के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब यह है दईफ और मनगढ़ंत रिवायतों पर एतमाद करके उस पर अमल करना, उसे फैलाना, तकरीरों के दरमियान, तहरीरों के दरमियान। ये वजह है। देखिए मेरे भाइयों, मौजू और मनगढ़ंत रिवायतों से कभी कोई मसला साबित नहीं हो सकता। अगर उस मौजू मनगढ़ंत रिवायत की कमी तलबा को ना बयान करना, ना सिखाना, तो उसको बयान करना जायज नहीं, उसको हदीस रसूल करना जायज नहीं। इसी तरह वो ज़ईफ रिवायतों से भी कोई शरीयत का, अकीदे का मसला नहीं साबित होता, इल्ला ये कि उसकी तायीद कोई सही रिवायत करे। तो ज़ईफ और मौजू रिवायतों के आम होना यह बिदअतों के फैलने का सबब है। चुनाचे आप जितनी बिदअतों के बारे में जानते हैं, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल की बिदअत हो, चाहे सफर की मनहूसियत की बिदअत हो, चाहे मुहर्रम की बिदअतें हो, चाहे वो रजब की बिदअतें हो, चाहे वो शाबान की बिदअतें हो, या वुजू की बिदअतें, नमाज की बिदअतें, शादी ब्याह के बिदअतें वगैरह वगैरह। अरे एक बिदअत देखो, मैं बताऊं, मगरिब के बाद झाड़ू ना दो वरना घर से सारी बरकत चली जाएगी। इन सारी बिदअतों की बेस और बुनियाद या तो दईफ रिवायत है, या तो मनगढ़ंत रिवायत है, या सूफियों के किस्से और झूठी कहानियां। चुनाचे हमें कम से कम इतना इल्म हासिल करना चाहिए या उलमा से कि ये रिवायत सही है, ऐसा मैं पढ़ रहा हूं, ये रिवायत सही कि नहीं सही, ज़ईफ तो नहीं है। तो ज़ईफ और मौजू रिवायतों से दलील जितनी पकड़ी जाती है, वो सारी की सारी ज़ईफ और मौजू रिवायतें मददगार होती हैं
بدعتی کی اس کے بدعت کے رواج دینے پر، بدعتی کی مددگار ہوتے ہیں اس کے بدعت پر عمل کرنے پر۔ ایک بات یہی بھی ہے۔ اسی طریقے سے بدعتوں کے بڑھنے اور پنپنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کافروں کی مشابہت، کافروں کے تہواروں کا، کافروں کے عقیدوں کا، کافروں کے عبادتوں کا، کافروں کے رسم و رواج کی کو لینا، مشابہت، یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے محرم کے اندر دشہرا، محرم کے اندر دشہرا وغیرہ وغیرہ، بدعتوں کے ایجاد یا پھیلنے کی، میں پھیلنے کی وجہ بتا رہا ہوں، گمراہ لوگوں کی تقلید، تقلید قطعاً حرام ہے ہر معاملے میں، تقلید یہ غلط چیز ہے۔ گمراہ لوگوں جو گمراہ ہیں خود اور گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تقلید، ارے بھائی ہم تو زمانے سے 15 شعبان کو حلوہ بناتے چلے آئے ہیں، ارے یہ آج نئے نئے لڑکے پیدا ہوئے ہیں 2-4 تقریر رکھ لیے ہیں، یہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ ارے سال میں ایک ہی دن میں ملتا ہے شب برات منانے کا، کیوں نہ منائے؟ گمراہ لوگوں کی تقلید، بدعت کرنے والوں کی تقلید اور بدعت کرنے والوں کے نقش قدم کو اپنانا، یہ بدعتوں کے پھیلنے کے وجوہات میں سے، بدعتوں کے پھیلنے کے وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے جسے علماء کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب برا نہ لگے، علماء کی خاموشیاں، مصلحت پسندی، ارے یار کر رہا ہے کون جائے گا، علماء کی خاموشی ایک عالم کے اوپر اس کے علم اور استطاعت کے مطابق فرض عین ہے کہ اگر وہ کہیں بھی کوئی منکر کام دیکھے تو اس کی نکیر کرے حکمت عملی، ہوشیاری، خیرخواہی کے نیت سے، اپنی استطاعت اور اپنی علمی استطاعت، جسمانی استطاعت، ماحول کی استطاعت کے ساتھ، یہ فرض اور واجب ہے۔ اگر وہ اس کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی خاموش رہتا ہے، رشتہ داریاں جوڑتا ہے، تعلقات باقی رکھنا چاہتا ہے، تو گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اور سب سے بڑا منکر کام، حرام کام، ناجائز کام شرک اور بدعت ہے۔ اس پر ہمارا اور سب کا اتفاق ہے، شرک اور بدعت ہے۔ ارے بھائی ایک کٹر پنتھی بدعتی کو بھی بلا لاؤ اور اس سے کوئی یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے اور اس سے سمجھا لے جاؤ، اور یہ بات کے لوگوں نے گڑھ لیا، اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول کو اپنائے گا، لیکن ہم اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں، دنیاوی اغراض و مقاصد کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سب کی ذمہ داری، خالی علماء کی نہیں، خالی علماء کی نہیں، سب کی ذمہ داری۔ اور خاص طور پر چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، قرآن اور حدیث کا علم قوم نے انہیں پڑھایا ہے، قوم نے قربانیاں دے کے ان کے ناز اور نخرے کو برداشت کیا ہے، معاف کریں گے علماء کرام، قوم نے آپ کے اوپر زکوٰۃ اپنا خاص مال کر کے مدرسے بنا کر کے آپ کو پڑھایا ہے، اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ علامہ خالی بولے جاؤ، اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ اس میں علم کے ذریعے خالی دولت کماؤ، اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ آپس میں لڑو جھگڑو، اس لیے پڑھایا تھا کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرے گا، یہ قوم کے اندر سے جہالت، قوم کے اندر سے شرک و بدعت کو ختم کرے گا، یہ جمعہ کے خطبے دے گا، یہ دعوت و تبلیغ کرے گا، یہ مدرسوں میں بچوں اور بچیوں کو بااخلاق ہو کر کے پڑھائے گا، یہ انفرادی دعوت کا بھی کام کرے گا، اجتماعی دعوت، اپنے لیے آپ کو تو سے آخرت بنایا تھا۔ آپ کا اے علماء کرام کسی بھی منکر کام کو دیکھ کر خاموش رہ جانا، جبکہ مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے قلم سے، چاہے خصوصی انداز سے، چاہے یہ شبے، آج تو سعودی عرب کے اندر 12 شعبان ہے، ہمارے ہندو پاک کے اندر 11، آپ کے رشتہ داریوں میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے جان پہچان کرنے والے، جاننے اور پہچان کتنی بدعتیں کر ڈالیں گے اس شعبان 15ویں شعبان کو، لیکن ہمارا احساس جاگتا ہے
پیٹھ پیچھے بات کر لینے سے کوئی ہمیں اس سے تعلقات کر کے نرم اور گداز انداز میں یا جس انداز میں بھی اس جرم کا خاتمہ ہو سکے ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے. ہے احساس، ہے ہمارے اندر یہ غیرت و ذمہ داری. تو بدعتوں پر، شرک پر اور دیگر گناہ پر علماء کی خاموشیاں، علماء کی مصلحت پسندیاں، علماء کی تساہلیاں، یہ بدعتوں کے پھیلنے کے وجوہات میں سے. بدعتوں کے پھیلنے کے وجوہات میں سے ایک اور وجہ ہے سیٹ صاحب کی بدعتیوں کی مدد، ایم پی صاحب کی بدعتیوں کی مدد، ایم ایل اے صاحب کی بدعتیوں کی مدد، پردھان صاحب کی بدعتیوں کی مدد، حکومتوں کی بدعتیوں کی مدد. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. ظاہر سی بات ہے، ایم ایل اے صاحب ہے، ایم پی صاحب ہے، ووٹ لینا ہے. پردھانی الیکشن اس وقت چل رہا نا. دیکھو جاہلوں کو کہ کس طرح حرام، یہ پرواہ ہی نہیں کرے کہ کیا حرام ہے کیا حلال. بہرحال یہ پوسٹ والوں کی مدد، زمینداروں کی مدد، جو اونچے جو سماج کے اندر مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ان کی بدعتیوں کے ساتھ مدد. اسی لیے دیکھ لیجئے کتنے کم وقت اتنے ایم پی ہیں اور ایسے ایم ایل اے ہیں جو ووٹ کے خاطر مزاروں پر چادریں بھی چڑھاتے ہیں اور شب بارات کے اندر لائٹیں بھی دیتے ہیں. اور کتنے ایسے پردھان بھی ہیں، اور بہت سارے پردھان تو اب کیا کہا جائے، العما والحفیظ. تو یہ منصب والے، ڈگری والے، پوسٹ والے سماج کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والوں کی مدد ایک وجہ یہ بھی ہے بدعتوں کے عام ہونے کی. بدعتوں کے عام ہونے کی ایک اور وجہ ہے، بہت ساری وجہ اسے بیان کر کے میں ختم کرا. ذرا غور کیجئے گا، کہوں کہ نہ کہوں برا نہ لگے، شادی چاہے لڑکے کی شادی ہو اور چاہے لڑکی کی شادی ہو، شادیاں کرنے کے لیے جو مدینہ والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے بنائے اور آپ کے جانثار صحابہ نے جس پر عمل کیا، آج اس کو لوگوں نے بھلا دیا. ساری جماعت کے لوگوں نے بھلا دیا، اہل حدیثوں نے بھی بھلا دیا، تبلیغیوں نے بھی بھلا دیا، وغیرہ وغیرہ، دیوبندیوں نے بھی بھلا دیا، علماء نے بھی بھلا دیا، عوام نے بھلا دیا. وہ کیا ہے؟ ملے موٹر سائیکل، ملے جہیز، ملے وہ لڑکی جو ہے اس کا بھائی نہیں، ملے دولت، ملے اچھا کھانا، اس سے شادی کر کے بہو بنا کے اپنے گھر میں لانا. بدعتیوں کے یہاں سے لڑکیوں کو لانا اس خام خیالی میں، ارے یار ہم تو سب صحیح سنت والے ہیں، ہمارا لڑکا صحیح کر. آپ کا لڑکا خود نہیں جانتا ہے دین کے بارے میں، سنت کے بارے میں آپ کا لڑکا خود نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا لڑکا پیدا ہوا ایسے گھروں میں جس میں بدعت کا کوئی رسم و رواج نہیں، لیکن آپ نے اسے دینی تعلیم نہیں دلایا. جیسے پیدا ہوا ٹائی پہنایا، کچھا پہنایا، ہاؤ آر یو کے ہاں یا ہاؤ آر یو کیا، حیوان کتے بلی کے قصے پڑھنے والوں کا بیچ دے دیا. آپ کا بچہ قرآن نہیں جانتا، آپ کا بچہ نماز کا طریقہ نہیں جانتا، آپ کا بہرحال کیا کیا کہا جائے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کدھر سے نکلے. اور لے آئے ایک بدعتی کی لڑکی جو کٹر ہے، اور کچھ دن تو ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں بہو کٹھری میں صابن لگاوت تھی، کٹھری میں صابن لگا رہی ہے. ساس کا پیر پکڑ لیا اور اس کی بہو کی ماں کے ہاں سے تحفے آ گئے اور وہ طاقت دبانے میں پیر میں کم، ہلاتی زیادہ ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنا جادو چلانے لیے. یہ بات جانے رکھو، بدعتی لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ پلا کے بھیجتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے بیٹی وہابی کی بات نہ ماننا، وہابی کافر ہے، یہ کام رسم و رواج کریں. یہ شادیاں اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ظالم باپ ہیں، بہت سارے ایسے ظالم بھائی ہیں کہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی بدعتیوں کے گھر کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ مالدار ہے، وہ سیٹ ہے،
وہ علاقے کا دھنوان ہے. ہائے رے ہائے، تمہاری بچی جو ایک صحیح سماج کے اندر پیدا ہوئی تھی، سنت، ارے اللہ کے قسم، ان ظالموں کو اوپر سے دل تو کہتا کہ آرے سے ان کا گلا کاٹ دیا. کتنی عالمہ فاضلہ لڑکیاں، صحیح علم رکھنے، کتاب و سنت کے علم رکھنے والی لڑکیاں ہمارے ماحول میں ایسی ہیں. ایک نہیں کئی نام میرے سامنے ہے کہ اٹھا کر کے شرک و بدعت کے دائیوں کے پاس کے حوالے کر دیا. کیا کر سکتی بچی بیچاری؟ طلاق بھی مل سکتا ہے آج کا ہمارا سماج. بہرحال تو یہ شادی بیاہ میں نادانستگی اور دنیا کی حویث، یہ بھی ایک وجہ ہے بدعتوں کے رائج ہونے میں. اب بدعتوں کا خاتمہ، ان سارے وجوہات جو بدعتوں کے پھیلنے کے وجوہات ہیں، اس کو ہم کر لیں گے، دور کر لیں گے، بدعتیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. کیونکہ یہ بات جان لیجئے، دین میں ہر طرح کی بدعت حرام ہے. بدعتی پر وہ چیز مردود ہے، اور چھوٹی بدعت بڑی بدعت میں کوئی فرق نہیں ہے. گناہ ہو سکتا ہے اس میں فرق ہو کہ اس بدعت کا یہ گناہ، اس بدعت کا یہ گناہ، لیکن حرام ہونے میں، ناجائز ہونے میں کوئی فرق نہیں. ساری بدعت کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. دلیل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے، اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین گفتگو اور بات اللہ کی کتاب کی ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین گائیڈ اور رہنمائی اور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی ہے. وشر الامور محدثاتها، سب سے بری چیز، خطرناک چیز، بدبودار چیز، نقصان دہ چیز بدعت ہے. اور ہر بھی وہ کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی. نہ کوئی بدعت حسنہ ہے اور نہ کوئی بدعت سیئہ. جو بھی بدعت ہے، جو بھی بدعت ہے دین کے اندر، وہ ساری کی ساری بدعت گمراہی ہے، تباہی ہے اور ہلاک و برباد کر دینے والی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، بار بار کہتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، دین میں ایسی چیز کو گڑھا اور عام کیا جو اس سے نہیں ہے، باہر کا، وہ حرام، وہ مردود ہے. اور اللہ کے رسول کی دوسری حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس عمل کے کرنے پر میرا حکم موجود نہیں، مجھ سے ثابت ہے، وہ اس پر مردود ہے، ٹھکرا دینے کے لائق ہے. میرے بھائیو، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، جب کیا، جس طرح کیا، جس کوانٹیٹی میں کیا، جس کوالٹی میں کیا، اور جس کے کرنے کا حکم دیا، یا جس کو صحابہ نے آپ کے غیر موجودگی میں کیا، اللہ کے رسول نے اس کی پشتی اور تصدیق کی. تو یہ بدعتوں کے پھیلنے کے چند اسباب. بات لمبی ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تا حیات اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سماج کو ہر گمراہی، ہر بدعت، ہر شرک، ہر منکر کام سے بچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو اپنی کتاب کی حفاظت فرما، اپنے نبی کی سنت کی حفاظت فرما، سلف صالحین کے منہج و طریقے کی حفاظت فرما. اور اللہ تعالی اہل شر سے، اہل بدعت سے، اہل شرک سے، اہل منکر سے، ہر اہل حق کی حفاظت فرما. اور اپنے دین کو اخلاص کے ساتھ، علم اور فقہ اور صحیح سمجھ کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.